وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 66 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے: کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت کی روش اختیار کی ہوئی ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا تسلط نہیں ہو سکے گا، اور تیرا رب ان اللہ والوں کی کار سازی کے لیے کافی ہے. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 66. ربکم الذی، لوگو تمہارا رب وہ ہے، یزجی لکم الفلکا فی البحر، جو سمندر میں کشتیوں کو، جس نے رواں کر دیا ہے کشتیوں کو سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پر بہت مہربان ہے. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، اور توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور یہ جو گزشتہ اسباق تھے چند، یہ شیطان کے بارے میں تھے، اور بنیادی طور پہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں مسلمانوں کو یا امت مسلمہ کو معراج کی راستہ دکھایا جا رہا ہے. تو اس میں معراج حاصل کرنے کے لیے شیطان سے بچاؤ ضروری ہے. تو اس کے بارے میں پوری حقیقت کھول کے بیان کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو، روز ازل سے ہی یہ شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے، اور اس نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ آپ کے طرف جو راستہ آتا ہے میں اس پہ اس کو بیٹھ کے بہکاؤں گا، اور اکثر کو آپ شکر گزار نہ پائیں گے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو بہرحال وہ ساری بات چیت اللہ کے فضل سے ہم نے جان لی کہ شیطان جو ہے کیا کیا حربے ہیں اس کے، کس طریقے سے ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اور جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے جو ہیں ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور کافی ہے آپ کا رب وکیل کارسازی کے لیے. اور آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، تھوڑا سا اس کا ربط جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، اور ربط اس کا جو ہے بہت آسان ہے کہ
اللہ تعالیٰ اس میں انسان کو، یہ چند آیات جو آ رہی ہیں نا سامعین کرام، 4-5 آیات ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی جو ربوبیت ہے اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے، اور پھر انسان کی فطرت میں جو حق کی آواز ہے، کیونکہ فطرت اسلامی تو نیک ہے، فطرت انسان جو ہے وہ نیک ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوا ہے، تو ہماری فطرت میں رب کی طرف رجوع ہے، اس کی طرف اللہ تعالی ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ خود ساختہ معبود تم نے بنا لیے ہیں، یا اصلی خالق کو چھوڑ کے، اصل مشکل کشا کو چھوڑ کے غیر کو تم پکارتے ہو، تو بسا اوقات جب تم پھنس جاتے ہو، اس کے باوجود کہ تم مشرک ہو یا مشرکانہ افعال کر رہے ہو، اس کے باوجود میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ ان سب شریکوں کو چھوڑ کے تم مجھے پکارنے لگتے ہو، تو تم جب یہ بات ہے اور یہ حقیقی بات ہے، بہرحال اس کا ابھی تذکرہ آئے گا، تو تم کیوں، جب کہ میں تم پہ اتنا مہربان ہوں، جیسے کہ آج ابھی جو ہے انہو کان بکم رحیما، بے شک میں مہربان ہوں تم پہ بہت، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں سامعین اکرام لا تعداد مہربانیاں ہیں، لا تعداد مہربانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو ان مہربانیوں کا اللہ تعالیٰ، ان میں سے کچھ مہربانیاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ تو میری ربوبیت ہے. اور حقیقی مشکل کشا، ان آیات میں مضمون یہ ہے کہ حقیقی مشکل کشا میں ہوں، تو تم میری ناشکری کیوں کر رہے ہو، مجھ کو چھوڑ کے غیر کو کیوں پکارتے ہو. تو یہ اس کا اب رب جو ہے، اگر آپ دیکھیں ربط اس کا کیا ہے، وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، جو گزشتہ آیت تھی، آیت نمبر 65، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی شیطان کا جو واقعہ بیان کیا، تو اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، کہ کارسازی کے لیے تو تمہارا رب کافی ہے. اب جب کافی ہے تو تم غیر کو کیوں پکارتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ کافی ہے، ساری نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، تو تم غیر کو کیوں پکارتے ہو؟ اب یہ اب ہم نے جو سبق شروع کیا ہے نا سامعین اکرام، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی کارسازی، اپنی مہربانی کی طرف ہمیں توجہ دلا رہا ہے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک، یہ دیکھیں جوڑ گئی نا، ربط ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ تلاش کرنا ہوتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کشتی کی مثال دی، ربکم الذی یزجی لکم الفلک. اب دیکھیں پہلے تو بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں اس زمانے میں، آج جو ہے بحری جہاز ہے. یہ سارا علم جو دیو قامت، اور یہ آپ تو جہاز آپ دیکھیں، سمندری تجارت جو ہے آج کل سب سے سستا ذریعہ ہے سامعین اکرام، یعنی کاروبار کا سب سے سستا ذریعہ ہے. ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم جہاز چلتے ہیں، کنٹینروں کے جہاز چلتے ہیں، اور نہ معلوم سینکڑوں کنٹینر ایک ایک جہاز میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اب دیکھیں، یہ میری طرف تھوڑی توجہ کریں. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ میں نے یہ جہاز یا کشتیاں رواں کر دی ہیں تاکہ تم اپنا رزق ڈھونڈو. تو اب یہ عقل جو ہے، آپ تو کوئی بے وقوف یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ جہاز تو ہم نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے، یعنی تو ان سے میری گزارش یہ ہے، جو لوگ ایسا سوچتے ہیں تو ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ جہاز بنانے کے لیے عقل، قوت، اسباب اللہ تعالیٰ نے کس نے مہیا کیے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے. ہمارے پاس اگر عقل نہ ہوتی، ہم سے بہت سے بڑے بڑے جسامت میں جانور ہیں مثال کے طور پہ، اور ہماری جو ہاتھ پاؤں کے یعنی
جو انسان سے تھوڑا سا مشابہ ہے، تھوڑا سا گوریلا. تو اب گوریلا جو ہے وہ انسان سے دیو قامت ہوتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ انسان تو نہیں ہے، ایک بات. دوسری، اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس لیے تو وہ جنگلوں میں رہ رہا ہے. تو اب اس کے ہمارے پاس اب دیکھیں، اس کو دیکھیں اور ہمیں دیکھیں، تو وہ گوریلے جتنے بھی ساری دنیا کی جمع ہو جائیں ایک سوئی تک نہیں بنا سکتے، ایک سوئی نہیں بنا سکتے، کھانا نہیں پکا سکتے، چائے نہیں بنا سکتے. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ بے وقوفی انسان اگر اختیار کرے تو بس وہ تو ایک الگ بات ہے، کہے کہ میں تو بے وقوف ہوں اور مجھے تو کچھ علم نہیں ہے. یہ ساری قوتیں اللہ تعالیٰ نے، یہ ساری نعمتیں آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے. کائنات انسان کے گرد گھوم رہی ہے سامعین اکرام، یعنی انسان کے فائدے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور انسان ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں سامعین اکرام. اور چاند تک آپ نے دیکھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کی بنا پہ چاند تک پہنچ گیا ہے. تو پھر چاند کی تو خیر بات میں نے ویسی کر دی. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کتنے آپ نے وسائل بنا لیے. زمین سے آپ نے تیل نکال لیا ہے، گیس نکال لیا ہے، آپ سونا نکال لیں، ہیرے جواہرات، سمندر سے موتی نکال لیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب رب ہے، رب نے اسباب مہیا کیے ہیں. یہ ساری طاقتیں اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں انسان کو. پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے انسان کو کہ ایک کشتی بنا کے یا جہاز بنا کے سمندر میں وہ سفر کر سکے. ٹنوں وزن لے کے جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے سامعین کرام. تو اب اس میں انہو کان بکم رحیمہ، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے. اور مہربانیاں سامعین کرام، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار. اگر تم گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو تم گن نہیں سکتے، تو ظاہر ہے سامعین اکرام اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں انسان پہ، مجھ پہ، آپ پہ، اور ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اب اردو میں ایک کہاوت ہے کہ جس کا کھائے اسی کا گائے، یعنی جو نعمتیں دے رہا ہے اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ مضمون جاری ہے. دوسری آیت پڑھتے ہیں، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ. پہلے لفظی ترجمہ سن لیں. اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، ضَلَّ گم ہو جاتے ہیں، مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ جن کو تم پکارتے ہو ما سوا اس کے، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، اعرضتم تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا اور بے شک انسان جو ہے بہت ناشکرا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو جیسا کہ میں نے ابتدائی میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری جو روح ہے، جو فطرت ہے، اس کے اندر جو ہے میری پکار رکھی ہوئی ہے، میری یاد رکھی ہوئی ہے. بنیاد تمہاری وہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہو اور تم میں اسی کی پھونکی ہوئی روح ہے، اور تمہاری فطرت میں اللہ کی یاد موجود ہے. تو جب تم کسی مشکل میں گھرتے ہو سمندر میں، یہاں سمندر کا ذکر ہو رہا ہے، سمندر میں طوفان آتا ہے، کشتی تمہاری گر جاتی ہے طوفان میں، تو بھلا یہ بتاؤ کہ تم کس کو پکارتے ہو؟ وہ سارے شریک جو تم نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں. ابھی بھی سامعین کرام، یہ تو خیر سمندر کا تذکرہ ہے، ابھی بھی ہم تمام مشکلات میں اپنی اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. دیکھیں ایک آدمی مثال کے طور پہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، آخر میں آپ جو ہے قرآن خوانی کا، یعنی بیمار کی صحت یابی کے لیے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے کہ بھئی قرآن خوانی کراؤ، نظر اتارو، اور کچھ پڑا ہوا پانی اس کو پلاؤ، یا اس طرح کوئی
درود شریف پڑھو، اس پہ پھونکو مثال کے طور پہ برکت کے لیے، تو دیکھیں اس مشکل کے وقت میں اللہ تعالی ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ یا کوئی انسان جو ہے سخت بیمار ہو جائے، میں عرض کر رہا ہوں بیمار ہو جائے، بستر پہ لگ جائے، اور صحت مند انسان، پہلے وہ صحت مند جوان انسان تھا، اب بیمار ہو گیا، بستر پہ پڑ گیا، یہ گزشتہ زندگی پہ اپنے گناہوں پہ نظر ڈالتا ہے، تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے غفلت میں گزار دی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی تو وہ سارے کام میں چھوڑ دوں گا، یہ ارادہ کر لیتا ہے، میں نیکی کروں گا، میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو وہاں دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا رابطہ جڑ جاتا ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہر مشکل جو گزر جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو بھول جاتا ہے۔ اعرضتم فلما نجاکم الی البر، جب تمہیں وہ نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، اعرضتم، تو تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو، اعراض کرتے ہو۔ اور یہ صرف سمندر کی بات نہیں ہے، آپ کو میں نے بتایا ہر مشکل کے بعد انسان کڑی مشکل میں اللہ یاد آتا ہے، اللہ سے فضو دعائن عریض، دوسری جگہ آیت ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا رہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بس ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف نگاہ کر کے اور گر گرا کے، اور نماز ہو گئی ہے، آپ دعائیں کر رہے ہیں، تو وہ جب مشکل چلی جاتی ہے پھر کوئی عجیب سا معاملہ ہے۔ فلما نجاکم الی البر اعرضتم، جب تمہیں میں نجات دے دیتا ہوں، یعنی وہ طوفان چلا جاتا ہے سمندر میں، اعرضتم، تم پھر منہ موڑ لیتے ہو۔ یہ اس میں ایک ذہن میں ایک واقعہ بھی ہے، اور عدی حاتم طائی کا بیٹا دور رسالت میں یعنی مکے میں ابو جہل بھی ایمان نہیں لایا تھا، اس کے بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا، پھر یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، اور تو کچھ نے تو اسلام قبول کر لیا اور کچھ بھاگنے لگے، اور آگے جو تھا وہ سمندر تھا جدے کا، جدے میں سمندر یعنی بحری وہ ہے نا، تو یہ لوگ ایک جہاز کشتی میں بیٹھ کے سمندر پار کرنے لگے، تو اتنے میں طوفان آ گیا سمندر میں، اور اب ظاہر ہے کہ وہ سمندر میں تو پھر کسی اور کو تو نہیں پکارتے، ضل من تدعون الا ایاہ، پھر تو اللہ سب کہنے لگے یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، جیسے کہ آپ کرتے ہیں، زلزلہ آتا ہے آپ یا اللہ خیر کی، اللہ اکبر، یا اللہ خیر کرنے لگتے ہیں۔ اور ابھی 2016 میں ابھی جو جہاز کا واقعہ ہوا تھا، اس میں چترال سے جہاز اڑا اور حویلیہ میں گر کے تباہ ہو گیا، اس کی جو ویڈیو آئی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ پائلٹ نے اعلان کر دیا کہ اب ہم سب کچھ ختم ہے، آپ دعا مانگے، تو سب لوگ جو ہے استغفار کرنے لگے، اللہ اکبر۔ وہ ویڈیو کی شاید میرے ناظرین میں سے کسی نے دیکھی ہوگی، تو بس اللہ ہی کو پکارنے لگے، اللہ ہی کو پکارنے لگے سب۔ ایسا ہوتا ہے، اس میں دیکھیں ہر مصیبت سے سبق لینا چاہیے۔ جب آپ مثال کے طور پہ جہاز میں سب لوگ بیٹھے ہوئے، دیکھیں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، جہاز میں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ایئر ہوسٹس کو دیکھ رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے۔ ابھی تو ہر ایک کے آگے اسکرین لگا دی ہے نا، انہوں نے اسکرین لگا دی ہے، من پسند آپ گانے سن سکتے ہیں، ابھی تو انٹرنیٹ سے بھی آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب سب دیکھیں غفلت میں اور وقت گزار رہے ہیں، یہ کھانا پینا، کبھی ایئر ہوسٹس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، اللہ تعالیٰ بھولا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ یہی میں نے واقعہ جو بیان کیا، تو سب کھانا پینا، یہ فلمیں شلمیں، یہ آپ بھول گئے۔ وہاں وہ جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اسکرین چل رہے ہیں، اور ظاہر ہے بجلی تو منقطع نہیں ہوتی، اسکرین چل رہے ہیں، لیکن سب لوگ توجہ ایک طرف ہو گئے ہیں، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آوازیں اور استغفار پڑھ رہے ہیں۔
تو دیکھیں مصیبت سے، ہر واقعے سے کچھ سیکھنا چاہیے. وہ انسان بے وقوف ہے کہ وہ کسی واقعے سے سبق نہ حاصل کرے. تو وہ میں عادی کا واقعہ بیان کر رہا تھا. تو جہاز میں جب طوفان آیا، یہ لوگ جب ہجرت کر رہے تھے مکے سے، طوفان آیا تو سب لوگ اللہ کو پکارنے لگے. ہمیں تو اتنا یعنی سمندری سفر آج کل تو اتنا وہ نہیں ہے، ہمیں تجربہ نہیں ہے، لیکن سنتے ہیں اور یہی ہوتا ہے. بڑی بڑی دیو قامت لہریں ہوتی ہیں اور جہاز جو ہے کشتی بری طرح ڈولنے لگتی ہے. تو کشتی اگر ڈولنے لگے اور ایک موج نے اٹھایا اور نیچے الٹا پٹک دیا تو پھر تو کام خراب ہے. بہرحال وہ طوفان میں سب پکارنے لگے اللہ کو، اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے. اور اس نے سوچا، عدی نے، کہ بھئی ہمارا اور محمد کا جھگڑا کیا تھا؟ وہ تو یہی کہتے تھے کہ بھئی یہ باقی معبود جو ہیں یہ بیکار ہیں. اور یہاں اس کی حقیقت ہمیں پتہ چل گئی کہ کسی معبود کو ہم نے جو گھڑے ہوئے تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے تھے کہ وہ بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، ہم تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں پکار رہے اور اسی اللہ کو پکار رہے ہیں جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے. تو بہرحال اس کو اپنا احساس ہو گیا، عدی کو احساس ہو گیا. عدی ابن حاتم کا نام ہے. تو بہرحال انہوں نے ارادہ کر لیا کہ بھئی اگر یہ طوفان ٹل گیا اور تو میں جاؤں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا. بہرحال وہ گئے، پھر مسلمان ہو گئے الحمدللہ، اور بہت سی خدمات انجام دی، اپنے لیے انجام دی، جہاد کیا اور یہ سب کچھ یعنی اپنے نامہ اعمال میں انہوں نے اضافہ کیا اچھے کاموں کا. بہرحال تو یہ اس میں اچھا، اس آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، خیر میں اس سے پہلے آپ کو دوبارہ ایک ترجمہ بتا دوں اگر کوئی چیز رہ گئی ہو. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فِي الْبَحْرِ، سمندر میں، دُلَّ یعنی تم کشتی میں بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی طوفان آتا ہے. دُلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، دُلَّ گم ہو جاتے ہیں، من تدعون جو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لیکن اللہ تمہیں یاد آتا ہے. فلما نجاکم الی البر، جب تمہیں نجات دیتے تھے ہم خشکی کی طرف، طوفان ٹھہر جاتا ہے، تم اپنے مقام پہ پہنچ جاتے ہو، اعرضتم، تم پھر منہ موڑ لیتے ہو، اس کی یاد کو بھلا دیتے ہو اور پھر دیگر ہستیوں کو پکارنے لگتے ہو. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بے شک انسان جو ہے وہ بہت ناشکرا ہے. ناشکرا یعنی سامعین کرام، ناشکری جو ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ ناشکری انسان کو لے ڈوبتی ہے. اگر یعنی اس کا متضاد جو ہے وہ شکر گزاری ہے. شکر گزاری انسان کو منزل پر پہنچا دیتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اور یہاں یعنی ہر کافر جو ہے وہ ناشکرا ہے، ہر کافر ناشکرا ہے. اور اگر مسلمان کافروں کی روش اختیار کر لیں ناشکری کی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ زبانی یعنی روش ایسی اختیار کر لیں مسلسل، تو پھر تو وہ کافرانہ روش ہو گئی. پھر بخشش اور ایمان کے کیا معنی؟ یعنی ایمان تو پھر ہے نہیں. یہ بات یہاں تھوڑی سی نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ میں عام طور پہ یہ کہتا ہوں نا کہ بھئی یہ کافرانہ روش ہے. دیکھیں ایک گناہ ہوتا ہے اور ایک بغاوت ہوتی ہے. تو گناہ اور بغاوت میں فرق ہے. دیکھیں گناہ مومن سے ہوتا ہے اور مومن کے گناہ جو ہیں وہ قابل معافی ہوتے ہیں. مومن کا ہر ایک گناہ قابل معافی ہے سوائے شرک کے. تو یہ تو یعنی یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ گناہ کیا ہوتا ہے، کہ گناہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف، مثال کے طور پہ عرض کروں کہ آپ ایک راستے پر چل رہے ہیں، آپ نے ٹھوکر کھا لی
اور فوراً ٹھوکر کھا لی، لیکن فوراً آپ کو خیال آیا کہ بھئی میں نے تو ٹھوکر کھا لی، آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، کپڑے جھاڑے اور ان کو جھاڑ دیا، جو جگہ میلی تھی مٹی وغیرہ جھاڑ دی اور دوبارہ چل دی. تو یہ تو ہے گناہ اور غلطی، اسے کہتے ہیں. غلطی، گناہ کا صدور مومن سے ممکن ہے. سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی انسان اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلتا ہے تو اس سے گناہ ممکن ہے. گناہ ہوتا ہے، انسان میں نفس ہے، شیطان لگا ہوا ہے، کہیں شیطان اس کو بہکا دیتا ہے عارضی طور پہ، تو یہ فوراً جو ہے، یعنی غلطی کے بعد فوراً مومن جو ہے اس کی اصلاح کر لیتا ہے اور دوبارہ توبہ کر لیتا ہے، دوبارہ نہ کرنے کا عہد کر لیتا ہے، تو بات جو ہے بس ختم ہو جاتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کر لیتا ہے اور نیکی کی روش تو وہ کر ہی رہا ہے، پھر دوبارہ نیکی کی روش پہ آتا ہے تو برائیاں مٹ جاتی ہیں. ہر وضو کے ساتھ حضور فرماتے ہیں جس نے کامل وضو کیا، نماز صحیح طریقے سے پڑھی، وہ گناہوں سے اس طرح دھل گیا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ مہربان ہے، بخشش کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ معافی یہ مخصوص لوگوں کے لیے ہے. مخصوص لوگوں سے مراد یہ مومنوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے باغیانہ روش اختیار کی ہوئی ہے اور اس پر قائم و دائم ہیں اور اصرار کرتے ہیں. مومن کبھی گناہ پر اصرار نہیں کرتا، یہ بات نوٹ کر لیں. مومن گناہ پر اصرار نہیں کرتا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ ناشکری یہ بغاوت ہے. ہم نے جو وتیرہ استعمال یعنی ہم نے جو روش اختیار کر رکھی ہے یہ باغیانہ روش ہے. وہ کیا ہے؟ ہم قومی طور پہ کیا روش ہے کہ ہم نہیں مانتے، ہم توحید کو نہیں مانتے، یعنی توحید کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہے، یہ روش ہے. ہم قرآن کو ہدایت نہیں مانتے، ہاں تلاوت کے لیے، حفظ کے لیے اور ناظرہ اور درس کے لیے یہ تو ہم پڑھ لیں گے، لیکن عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ ہماری ایک مکمل معاشرتی وعدہ ہے اپنے آپ سے کہ نہیں، اللہ کے راستے، اللہ کو میں نے مقصود نہیں بنانا، دنیا کو مقصود بنانا ہے. ساری کوششیں میں نے دنیا کے لیے کرنی ہے. یہ ایک روش ہے، یہ ایک قومی روش ہے. تو یہ باغیانہ روش ہے. سامعین اکرام، اس میں معافی تلافی نہیں ہے. یہ تو جہنمی ہیں ایسے لوگ جنہوں نے بغاوت کی روش اختیار کر رکھی ہے کہ لا نسلم، میں نہیں مانتا. تو نہیں مانتا تو پھر تو شیطان ہو گیا. یہ تو شیطان دیکھیں اکڑ گیا، شیطان سے ایک غلطی ہوئی، وہ اکڑ گیا. تو اس اکڑ کی بنا جو ہے، یعنی معافی نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، اکڑے رہا اور پھر وہ مردود ہو گیا. ہم دیکھیں کتنی غلطیوں پر ہم اکڑے ہوئے ہیں. سامعین کرام، یہ ابھی وقت میرے پاس کم ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ میں ضرور عرض کر رہا ہوں، کتنی غلطیوں پر ہم اکڑ گئے، اور یہ اجتماعی طور پہ بھی ہیں اور انفرادی طور پہ بھی ہیں. اجتماعی طور پہ بھی ہم اکڑے ہوئے ہیں. ہم دیکھیں نظام ہم نے جمہوریت کا، مغربی جمہوریت کا لیا ہوا ہے. جمہوریت ٹھیک ہے، رائے لینا ٹھیک ہے، لیکن اس کی اپنی شرائط ہوتی ہیں. یہاں تو آپ نے ایک مجرم اور ڈاکو کا ووٹ ایک متقی کے برابر کر دیا ہے. ایسا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو برابر نہیں کیا ہے تو آپ کیسے برابر کر رہے ہیں؟ یہ بات بھی ہے. تو بہرحال ہم نے دیکھیں سود کا ہے، ہم نے سود پہ راضی ہیں فی الوقت. ہم قوم من حیث القوم راضی ہیں سود پہ. سودی کاروبار ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، پنپ رہے ہیں، اور آپ نے نام بس دے دیا، اس کو پروفٹ دے دیا اور مارک اپ دے دیا، یا جو بھی آپ نے دیا ہے وہ تو ہے تو سودی. تو یہ اجتماعی بغاوت ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اجتماعی بغاوت ہے، فحاشی، عریانی. آپ اس پہ راضی ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں. پھر انفرادی طور پہ بھی آپ کوئی اللہ کو مقصود بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے راستے پر کامل طریقے سے کوئی چلنے پر تیار نہیں ہے. ہاں دین کو اپنے گھر کی لونڈی بنا لیا ہے، جو مرضی آئے کر لیا، نہیں آئے نہیں کیے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ اب سنا دیجئے کیونکہ وقت ذرا کم ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک، رب تو تمہارا وہ ذات ہے جس نے رواں کر دیا ہے تمہارے لیے کشتی کو، فی البحر، سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل یعنی رزق، انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پہ بہت مہربان ہے۔ فَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، گم ہو جاتی ہیں وہ ہستیاں جس کو تم پکارتے ہیں ما سوا اس کے، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، أَعْرَضْتُمْ، تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بے شک انسان ناشکرا ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. Your Lord is he who propels for you the ships at sea, that you may seek of his bounty. He is towards you most merciful. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. When harm afflicts you at sea, those you pray to vanish except for him, but when he saves you to land, you turn away. The human being is ever thankless. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔